شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب دیا. اگر حضور نہ ملتے تو ہم کہاں جاتے؟ یہی سوچا کرو جوانوں، اگر حضور نہ ہوتے تو ہم کہاں جاتے؟ کیا تھا ہمارے پاس؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس نمازیں بہت ہیں بخشا جاؤں گا. کوئی نہیں کہہ سکتا میرے پاس حج بہت ہے بخشا جاؤں گا. کوئی نہیں کہہ سکتا روزے کی نیکیاں بہت ہیں بخشا جاؤں گا. لیکن اس بات کو ہر عاشق سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے ہم بخشے جائیں گے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں حضور کی غلامی کا دامن ہے. بے شک جی، زندہ باد. یہ ایک نسبت ایسی ہے جو ہمیں ہمت بنداتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، ورنہ گنجائش تھی تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک گزرنا پڑے گا. امیر بھی گزریں گے، غریب بھی گزریں گے، وہ بھی گزریں گے جو اماموں کو پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں، وہ بھی گزریں گے جو کھلا کے اماموں کو کھانے کے تانے بھی دیتے ہیں. پہلی بات تو بندہ مسجد جاتا ہی نہیں، اور چلا جائے تو پھر خیر سے لوٹ کے ہی نہیں آتا. ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر باہر نکلا، کہہ رہا جی دیکھا تم نے کچھ؟ کہ کیا ہوا؟ کہ امام کا انگوٹھا ہل گیا تھا. کب؟ کہ جب سجدے میں تھے. تو کیا کر رہا تھا بھائی؟ جب سارے ہی سجدے میں تھے تو کیا کر رہا تھا؟ تو تاکہ جھانکی کر رہا تھا. میں کل ایک امام صاحب سے ملا، انہوں نے کہا حضرت جی مجھے جلدی جانا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں گاڑی سے ہوں، 4 ویلر سے، وہ مجھے اپنے گھر کھڑی کرنی ہے اور امامت پہ میں بائک سے جاؤں گا. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہنے لگے اگر میں بائک کار چلا گیا نا تو میری امامت چھوٹ جائے گی. یہ حالات ہے ہماری قوم کے. ہمارا بیٹا اسکول جس گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ گاڑی لگژری ہونی چاہیے. ہم اپنے بیٹے کے اسکول کی گاڑی کی فیس 3000 سے 5000 تک دیتے ہیں، جبکہ وہ کتا بلی پڑھنے کے لیے جاتا ہے. لیکن جو 5 وقت ہمیں زمین سے خدا تک پہنچاتا ہے ہمیں اس کی بائک گوارا نہیں ہوتی. اس کے بعد کہتے ہیں قوم ماری جا رہی ہے، مودی نے مار دیا، یوگی نے مار دیا. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بے شک زندہ باد. میں نہیں جانتا آپ کے گاؤں کے حالات کیا، آپ امام کی کتنی عزت کرتے کتنی نہیں، لیکن المیہ ہے ایک قوم کا. ہم اپنے امام کے نیچے بائک نہیں دیکھ سکتے. اور یہ کہاں سے مار دی؟ کہاں سے مار دی؟ بے شک بالکل حق بات ہے. سیدھا جملہ ہوتا ہے بھائی، کہاں سے مار دی؟ صحیح سوچا تو نے تو اتنے دیے ہی نہیں تھے کہ یہ گاڑی خرید لیتا. ہاں دیے ہی نہیں تھے. اور اماموں سے گزارش ہے مقتدیوں کو کمرے میں بٹھا کے کچھ نہ کھلایا کرو، باہر نکل کے کھا کے تمہارا باہر جا کے کہتے ہیں جی موج آ رہی ہے ان کی. تو بالکل کھلاؤ. الٹی برائیاں. مسجد سے نکلتے ہی کہتا ہوں اٹھا ہل گیا تھا. عجیب سوال ہماری قوم کے. کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ذرا سن لو ہماری دعائے قنوت درست ہے کہ نہیں. کبھی یہ نہیں کہتا بتائیے کہ نماز کے ارکان کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، شرائط کیا. کبھی نہیں کہتا. ایک مجھ سے پوچھنے لگا امام صاحب حضرت جی بڑے مولانا ہو تم. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا بڑی تقریریں آپ کی، ایک سوال پوچھنا تھا. میں نے کہا بتا بھائی. میں نے کہا عام آدمی ہلکا پھلکا سوال ہوگا. کہنے لگا آپ بتاؤ نماز کا کھوٹا کیا ہے؟ نماز کا کھوٹا کیا ہے؟ میں چکر میں پڑ گیا. میں نے کہا یار 13 سال پڑھائی کی کہیں نہیں پڑھائی ہے. میں نے کہا تو بتا دے. اس نے کہا انگوٹھا. یہ ہماری قوم ہے. سوال کیسے کیسے پوچھتے ہیں. بھائی آخرت بناؤ. آخرت مرنا ایک دن، مرنا ہے. اللہ اس کو بھی قبر دے گا انشاءاللہ جو امام کو پیٹ بھر کے کھلائے گا. اس کو بھی اللہ قبر میں بلائے گا جو علماء کی مخالفت کرے گا. خیال کریں، خود سوچیں، اس بات پہ غور کریں. یہ اس بیماری سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. آج کوئی بچے کو قرآن پڑھانے تیار نہیں. ہر بندہ یہ سوچتا ہے معاشرہ بہتر ہو. ہر کسی کی خواہش یہ ہے ادھر آنکھ بند ہو ادھر جنت مل جائے.
کوئی ہے ایسا جسے جنت نہیں چاہیے؟ سب کو جنت چاہیے نا. ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ ہاتھ نہیں اٹھوانے. سب کو جنت چاہیے نا. اللہ حضور کے صدقے میں سب کو جنت عطا فرما دے. آمین آمین. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ادھر مرود اور جنت مل جائے، لیکن کام نہیں جنت والے. امام صاحب کہتے بچوں قرآن پڑھا لو بھائی. ارے کیا رکھا ہے تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہر جمعے لڑائی ہوتی ہے، کبھی لوٹوں کے اوپر کبھی سب کے اوپر. بھائی ہم کتنی سخت نگاہ رکھتے ہیں. نکالو امام کو صفحے صحیح نہیں تھی، نکالو امام کو لوٹا صحیح نہیں تھا. کبھی اپنے بھی حالات ہم نے دیکھے. غلامی مصطفیٰ کے دعوے کتنے کرتے ہیں. جاؤ جا کر کے دیکھو جن مسجدوں کے آگے کسی نیتا منتری ودھایک یا کسی پردھان نے پانی کے پینے کا انتظام کیا ہے، اگر ٹھنڈا چل لگوایا ہے، وہاں گلاس رکھے ہوتے ہیں تو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں. مسجدوں کے باہر استنجا خانے بنے ہوتے ہیں، لوٹوں میں زنجیریں پڑی ہوتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ضرورت تھی لوٹوں میں زنجیریں ڈالنے کی؟ کیوں ڈالے گئے گلاس میں زنجیروں کے تالے؟ آپ بھی کہیں گے اس لیے زنجیر ڈالی گئی تاکہ کوئی گلاس لے کے نہ چلا جائے. اس لیے لوٹوں میں زنجیریں ڈالی گئی تاکہ کوئی لوٹے چرا کے نہ لے جائے. اور میری قوم کے جوان ابھی ہم اتنے مضبوط نہ ہوئے ہیں کہ استنجے کے لوٹے چھوڑ سکے، پانی کی جگہ گلاس چھوڑ سکے. اس کے بعد دعوے کرتے ہیں غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے. اور یار یہ غلامی نہیں ہے. لوٹے ہم سے محفوظ نہیں ہے، مسجد کے جوتے ہم سے محفوظ نہیں ہے، مسجد کے لوٹے محفوظ نہیں، پینے کے گلاس محفوظ نہیں. یہ غلامی مصطفیٰ ہے. نہیں خدا کی قسم ایسے کام نہ کرنا جس کی وجہ سے مصطفیٰ کی نظر شرم سے جھک جائے. ایسے کام کر کے جا کہ تجھے دیکھے آقا فخر سے کہتے وہ دیکھو سامنے سے میرا غلام آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بھائی زندگی اچھی گزار کے جاؤ. ہم اپنی آنکھ سے دوسرے کی آنکھ کا بال نہیں میل بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی آنکھ میں اتنا موٹا کیڑا پڑ جائے نا تو نہیں دکھتا ہے، نہیں دکھتا. ایسے اصلاح نہیں ہوگی ہم دوسروں کے عیب بیان کریں. اصلاح ایسے ہوگی ہم اپنے آپ کو دیکھا کریں، اپنے آپ کو دیکھا کریں ہم کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں. یہ کبھی سوچا کرو. کبھی لیٹ کے چادر منہ پہ ڈال کے سوچنا جتنا کمرے میں اندھیرا ہے اس سے زیادہ قبر میں اندھیرا ہونا ہے، اس سے زیادہ قبر میں اندھیرا ہوگا نہیں ہے. کبھی کبھی اعلان ہوتا ہماری مسجدوں میں بھائی کوئی چپل لے گیا بدل کے. شرم کی بات نہیں ہے یہ. اور پھر کہہ رہا دھوکے میں چلا گیا. اندھا آدمی جس کی آنکھیں نہ ہو وہ پیر ڈال کے بتا دیتا یہ کس کا جوتا ہے. اللہ نے تو تیری دونوں کھولی تھی تجھے نہیں دکھا. پہن کے چلے جاتے ہیں. یہ حالات ہے ہمارے. 10 کا نوٹ ڈال کے دیکھو بھلے ہی جلسہ ہو، ایک چکر لگا لینا غائب. نظر بچی مال دوستوں کے. نیت اچھی کر، نیت اچھی کر. عاشقوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں. حضور والے کبھی نیتیں خراب نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کبھی کسی کا چرانے سے بھلا نہیں ہوتا ہے. جب بھی بھلا ہوتا ہے حضور کے عطا کرنے سے بھلا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. بری لگ رہی ہے نا باتیں؟ ہاں دینے والا ہے سچا. سارے بولے دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. نیت درست کرے. چل رہے نا کھیت میں، ہم لوگ تو گاؤں والے لوگ ہیں نا اکثر. میں یہاں بجلیس کی بات کیا کروں، میں تو یہاں کھیت کی بات کروں گا. بھائی چلتے نا حضرت تو مینڈ پہ دیکھو، اگر دھان کی کھیتی ہے نا تو دھورے کے دھورے صاف ہیں. مارا ہاتھ سٹ سے ہماری پوری بال ختم. 2 دانے منہ میں ڈالے باقی بکھیر دیے. حساب ہونا ہے اس کا، حساب ہونا ہے. اگر تم نے زنا بھی کر لیا نا تو وہ تمہاری توبہ سے بخشا جا سکتا ہے. اگر ایک دانہ کسی کی مرضی کے بغیر کھیت سے توڑ دیا ہے نا تو یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کھیت کے مالک سے اس کی معافی نہ مانگ لو گے. ایسے چبڑ چبڑ چل رہی ہے. مٹھی بھری تیرے باپ کا کھیت تھا، دھورے کے دھورے صاف کر ڈالے.
ایک دانہ نہیں چھوڑتے ہم لوگ. ڈرا کرو کسی کے حق سے, کسی کا نقصان نہ کیا کرو, کسی کو تکلیف نہ دیا کرو. ہماری نیتیں درست نہیں ہیں. بازار جاتے ہیں کچھ لوگ, بازار کچھ کو تو کام ہی یہی ہے, ٹھالی ٹہلتے ہی رہتے ہیں بازار میں. مونگ پھلی اٹھائی, کیا بھاؤ دی ہے کہ 120 کو, اتنی مہنگی, آگے والے پہنچ گئے, اس کی کھا لی. کتنے کو, انہوں نے سوچی 120 کی چھوڑ کے آ رہا, انہوں نے کہہ دی 110 کو ہے بھیا, اتنی مہنگی, اور آگے بڑھ گیا. صبح سے شام تک بازار میں پیٹ بھر کے کھا لیتا, خریدتا کچھ بھی نہیں. یہ نیت ہے ہماری, اسے اسلام سمجھتے ہیں ہم. اور پھر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے کہہ رہا ہے واہ سب جنت اپنے باپ کی ہے. اتنی سستی جنت, جنت اتنی سستی ہوتی تو حضرت بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے. سوچا کرو کبھی جنت اتنی سستی ہوتی نا حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی. جنت اتنی سستی ہوتی تو حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے نہیں کیے جاتے. جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں حسین نے اکبر نہ کھویا ہوتا, اصغر نہ کھویا ہوتا, قاسم کی لاش نہ اٹھائی ہوتی. اتنی سستی جنت ہوتی تو میرے حسین نے خاندان کربلا میں لٹایا نہیں ہوتا. بہت مشکل بھی ہے جنت, بہت مشکل ہے جنت. اور بھائی کچھ فکر بھی کیا کرو جنت کی, فکر کیا کرو. گرا پڑا مال مل جائے, لڑ جاتے ہم, میرا ہے میرا ہے. حالات دیکھو, بھائی بھائی کا نہیں اس دور میں, باپ بیٹے کا نہیں اس دور میں, بیٹا باپ کا نہیں ہے. اگر سگا بھائی انتقال کر جائے, پیچھے ایک بھتیجا چھوڑ کے گیا تو چچا چکر میں رہتا ہے کبھی سے زہر دوں اور اس کی سمپتی میرے ہاتھ میں آئے. یہ کڑوی سچائی ہے ہمارے معاشرے کی. کتنے گھر تباہ کر دیے گئے دولت کے لالچ میں. سب کی یہیں رہ جائے گی, کوئی نہیں لے کے گیا. ہمارے تمہارے پاس ہے کیا؟ بگلیوں میں زمین ہے, بگلیوں میں. سکندر اعظم جس نے 22 سال کی عمر میں پوری دنیا فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا, وطن سے دور تھا, کسی کیڑے نے کاٹا, زہر پھیلا, طبیبوں نے کہا بچے گا نہیں. اس نے کہا یار جتنی چاہو دولت لے لو لیکن اتنی سانسیں ادھار دے دو کہ اپنے وطن میں مر سکوں. اپنے وطن میں مرنے کا خواب تھا سکندر کا. اور کہا تھا جتنی چاہو دولت لے لو لیکن اتنی سانسیں کوئی ادھار دے دے اپنے وطن میں جا کے مر جاؤں. بھائی پوری دولت لے کر کے کوئی 2 سانسیں ادھار دینے والا نہیں تھا. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وطن سے دور مر گیا. تو تجھے کیا لگتا ہے تو کسی کا حق مار کے 10 سال زیادہ جی لے گا, 20 سال زیادہ جی لے گا؟ تیری قبر میں سونے کی اینٹیں لگیں گی, تجھے ہیرے جواہرات کے ہار پہنا کے قبر میں اتارا جائے گا. نہ کھانا کسی کا حق. میں نے یہاں تک دیکھا کہ کتنے جنازوں کو غریبوں نے رکوایا اور کہا تھا ان کا چہرہ دکھایا جائے. جب چہرہ کفن سے نکالا گیا غریبوں نے کہا تھا اپنا ہاتھ بھی دکھا دے, چہرہ تو دکھا دیا تو نے, پتا وہ جائیداد لے کے جا رہا ہے یا چھوڑ کے جا رہا ہے جو تو نے ظلم کے بدلے میں ہم سے چھین لی تھی. او خدا کے بندو, اس وقت غیرت آتی ہے نسلوں کو, وہ کہتی کاش زمین پھٹ جاتی, ہم اس زمین میں دھس جاتے. اور یار ہمارے مرنے کے بعد اگر بیٹے نے قبر پہ کھڑے ہو کر کے ہماری خطاؤں کی معافی مانگی تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے مرنے کے بعد اگر بیٹوں نے یہ کہا میرے باپ کی غلطی معاف کر دینا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے مرنے کے بعد اگر ہمارے بیٹوں نے یہ کہا جو باپ پہ حق تھا مجھ سے لے لینا, کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل لگانے کے قیامت میں اگر مان گئے. زندہ باد زندہ باد, بہت اچھے ماشاءاللہ. جی جواب. کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو. زمین تو ہڑپے معافی تیرا بیٹا مانگے, دل تم دکھاؤ اور خطاؤں کی بھیک تمہارا بیٹا مانگے. او بھائی اگر چاہتے ہو کہ قبر میں سکون ملے تو کسی کا دل دکھایا ہے تو زمین کے اوپر معافی مانگ لینا, مرنے سے پہلے معافی مانگ لینا. اگر حق کھا کے مر گئے نا تو رب تو بڑا کریم ہے, وہ جسے چاہے بخش دے, اس کی رحمت کا ٹھکانہ نہیں. لیکن یاد رکھنا حق کھا کے مرے تو تیجے بخشوائیں گے نہیں, 40 میں بخشوائیں گے نہیں,
اس وقت تک جب تک حق کا تم سے ایک ایک روپیے کی قیمت وصول نہ کر لی جائے گی. بے شک جی. اس لیے جاؤ جا کے دیکھو کتنے چالاک. ایک مجھ سے کہہ رہے حضرت اتنے چالاک ہو گئے لوگ مینڈ نیچے سے کورید رہے ہیں. کہہ رہا نیچے سے کورید رہے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا پانی بھرتا ہے نا تو مینڈ گل کے پھر خود گر جاتی ہے, اوپر سے کاٹے گا تو دکھ جائے گی. نیچے سے کورید رہے ہو. جا کے دیکھو مینڈیں نہیں بچی تھی, اتنی چھوٹی بچی ہیں. اپنے بچوں کے لیے تم یہ کانٹے بو رہے ہو. تم مر کے قبر میں چلے جاؤ گے, گولیاں تمہاری اولاد میں چلیں گی. کیا رکھا ہے 2-4 انگل میں؟ اس کے لیے گریبان, اس کے لیے کچہریاں, 4 انچ زمین کے لیے اپنوں کے خون بہاتے ہم, اور پھر کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اگر تم اپنے نہیں ہو سکتے اور اپنوں کے نہیں ہو سکتے تو مدینے والے مصطفیٰ کے بھی نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا. حج کر کے آ رہا گلا گھونٹ دیا غریبوں کا. 3 بیگھے میں سے غریب 2.5 بیگھے جوت رہا, آدھا بیگھا پڑوسی جوت رہا اس کی. حج کر کے آ کے کہہ رہا امام صاحب میرے نام کے ساتھ حاجی ضرور لگئی ہو اعلان میں. لگوا لے بیٹے جتنے حاجی لگوا گا نام کے ساتھ. یہ تو مر کے پتا چلے گا تیرا حج قبول ہونا ہے یا اس غریب کی آہ قبول ہو چکی ہے. نہ کرو یار, یہ نہ کرو. دلوں کے اندر نرمی پیدا کرو. حضور کے ہو نا تو پھر حضور کے بنو. دہلی کی جامع مسجد پہ میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں, لیکن بات سمجھانا مقصد ہوتی ہے تو اس لیے بار بار تذکرے کرتا ہوں. فقیر بیٹھا تھا لیکن عام فقیر نہیں تھا, حضور کی زلفوں کا اسیر تھا. زلفوں کا اسیر تھا. آج نیتیں خراب ہو جاتی, کوڑی کوڑی پہ نیت خراب کر لیتا آدمی. میں ایسے حاجیوں کو بھی جانتا ہوں حضرات جنہوں نے پارٹنرشپ میں بزنس تھے, اور جب پارٹنر مر گیا تو پورے جائیداد پہ قبضہ کر دیا اور اس کے بچے روٹی روٹی کو ترس گئے. کیا لگتا ہے جو مر گیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن جس نے اسے پیدا کیا تھا وہ خدا دیکھ رہا ہے. آج بہت بک بکے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں السلام علیکم حاجی جی, کہتا وعلیکم السلام. مر بیٹے قبر میں آ, اللہ اتنی لٹھیاں بجائے گا کہ وہاں پہ آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا. ہاں یہ کڑوی سچائی ہے حضرات, کوئی نرمی نہیں میری گفتگو میں. یہ کڑوی سچائی. کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دو گے؟ ارے دیکھی جائے گی. خواب دیکھے گا کب؟ جب تو تختے پہ لیٹا ہوگا اور اپنا صدر نہیں چھپا سکتا ہے, کب دیکھے گا؟ تب. آج دیکھ لے, آج دیکھ لے. یہ زبان بھی چل سکتی ہے معافی کے لیے, یہ ہاتھ بھی چل سکتے ہیں دینے کے لیے, قدم بھی چل سکتے ہیں کسی کے گھر تک جانے کے لیے. کچھ نہیں بنے گا. یہ ایک دھکا دے گی موت اور تیرا نام بدل دے گی, تیری پہچان بدل دے گی. کوئی نہیں کہے گا عبد الرشید کہاں ہے, عبد الرحمان کہاں ہے. سب پوچھیں گے جنازہ کہاں ہے. کوئی نہیں پوچھے گا حاجی صاحب کہاں ہے. لوگ پوچھتے میت کہاں ہے. ہاں کس چیز پہ اترا رہے ہو؟ یہ تو ایک جھٹکے میں چلے جائیں گے. اور جسے تم نہ لوگوں کا گلا گھوٹ کے سنگ مرمر لگا کے سجا رہے ہو, قسم خدا کی موت آنے کی دیر ہے. تیری اولاد تجھے 12 گھنٹے سے زیادہ گھر میں رکھنے تیار نہیں ہوگی. وہ بیٹا جسے تو نے خون پسینہ کھلا کر کے جوان کیا وہی کہے گا جلدی کرو باپ کو قبرستان لے کے جانا ہے. وہ بیوی جس نے تجھ سے کہا تھا تیرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتی ہوں وہی کہے گی جلدی کرو کفن پہناؤ. وہ بچے جو تیرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتے تھے جلدی کریں گے تجھے قبرستان پہنچانے کے لیے. وہ یار جو کہتے تھے تیرے بن دل نہیں لگتا آج تجھے ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. وہ یار کن کے لیے آخرت برباد کر رہا ہے. جب تیرے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو لوگ کینچی سے تیرے کپڑے کاٹا کرتے ہیں, تجھے ہاتھ لگانے کوئی نہیں آتا ہے. تیری قبر میں اتارتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اور تیرے اپنے تو پاس بھی نہیں آتے ہیں. ان کو دعائیں دیا کرو جو تمہارے مرنے کے بعد دور سے آ کر کے تمہیں غسل دیں گے, تمہیں کفن بھی دیں گے, تمہیں قبر میں بھی اتاریں گے. ورنہ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. ان سے کیا وفا کرنا جو مرنے کے بعد منہ پھیر لیتے ہیں. اگر یاری لگانی ہے تو مصطفیٰ سے لگا جو یہاں بھی کام آئیں گے مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئیں گے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت
علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد. سمجھ رہے میری بات؟ سارے ہی اعلیٰ حضرت والے نا، کھچڑی تو نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے. اگر کوئی کچا ہو تو اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں اسے پکا بنا دے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس بستی پہ اللہ رحمت نازل فرمائے. اور میں جانتا ہوں جہاں ولیوں کے گستاخ ہوتے ہیں وہاں اتنی ہری بھری خوشحالیاں بھی نہیں ہوتی، خوشحالیاں بھی نہیں ہوتی. بس میری بات ذرا تھوڑی سی غور سے سننے جو میں عرض کر رہا. توجہ ہے؟ چلیں آگے. تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. ادھر والے لوگ کیا مسئلہ، انہیں تبرک پہلے دیا جانا تھا. بولنے ہی تیار نہیں ہے. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اس سے بھی بڑا کوئی تبرک ہوگا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. دیوانوں جب بھی حضور کو پکارا کرو نا تو دل سے پکارا کرو، دل سے. کہتے نا درود پاک پڑھو تو ایسے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا سلام. نہیں، درود پھر درود کی طرح سے ہونا چاہیے. ادھر آنکھیں بند ہوں، ادھر دل گنبد خضرا سے جا کے لگ جانا چاہیے. پھر درود پڑھو تو پھر درود کا مزہ آتا ہے، پھر مزہ آتا ہے. لیکن یہ کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مولوی یار ابھی درود پڑھوا رہا کب شروع کرے گا؟ نہیں، بہت بڑا تحفہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فقیر تھا، عام فقیر نہیں تھا، حضور کی زلفوں کا اسیر تھا، شریعت کا پابند تھا. ہاں تو دروازے پہ بیٹھا تھا، دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پہ. ایک وہ فقیر ہوتے ہیں جو جھولی پھیلا کے مانگتے ہیں، ایک وہ فقیر ہوتے ہیں جو آنکھیں دکھا کے مانگتے ہیں. جو جھولی پھیلا کے مانگتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو لے بھی جاتے ہیں چھوڑ بھی جاتے ہیں. جو آنکھیں دکھا کے مانگتے ہیں وہ ہوتے ہیں جب لے کے جاتے ہیں تو پھر تمہیں کنگال بنا جاتے ہیں. جانتے ہو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کے بدلے میں باپ سے پیسہ بھی مانگتے ہیں. یہ وہ بھکاری ہوتے ہیں جو بیٹا دیتے وقت بیٹے کی قیمت وصول کرتے ہیں. جو کہتے ہیں مجھے 10 لاکھ کیش چاہیے، 20 لاکھ کیش چاہیے، جہیز میں یہ لسٹ ہے، کھانے کی یہ لسٹ ہے، گاڑی یہ والی چاہیے. میں کہتا ہوں کتو، تم سے بہتر تو وہ دہلی والا فقیر ہوتا ہے جو خود مانگتا ہے مگر کسی کو خود بھکاری نہیں بنایا کرتا. ایسے بھکاریوں سے بچیے. بچیں گے؟ گور کے کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ ایسے بھکاریوں کی وجہ سے بیٹیوں کی زندگی مشکل ہوگی. آج ایک بیٹی والا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، کہاں جائیں گی؟ کبھی یہ نہیں کہتا مولانا دعا کر دو اللہ چھت اچھی کر دے. کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری طبیعت اچھی ہو. جب بھی کہتا مولانا دعا کریں اللہ بیٹیوں کا نصیب اچھا کر دے. یہ فکر کھا جاتی ہے اسے. بیٹیاں کس گھر میں جائیں گی؟ کون ہوگا ڈاکو میرے گھر سے جو دولت بھی لینے آئے گا، بیٹی بھی لینے آئے گا؟ ایسے ڈاکوؤں سے بچیے. اور یار سسرال کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا، بھلا خدا کے دینے سے ہوتا ہے. یہی عقیدہ نا سب کا. کس کے دینے سے بھلا ہوتا ہے؟ کس کے دینے سے؟ خدا کے. اور سسر کے دینے سے؟ کتنے لوگ مانگیں گے بتائیں ذرا؟ نہیں مانگے گا کوئی. یہ وہی بول رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے. یہ دیکھو حالات. نام میرے بچوں، آج کسی کے گھر کی بیٹی دلہن بنی ہے، کل تیرے میرے گھر کی بیٹی دلہن بنے گی. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہونا تو دوسرے کی بیٹیوں کو اچھا رکھا کرو، اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے گا. ہاں لیکن معاملہ یہ الگ ہے. جو جتنا بڑا بھکاری ہے سماج میں اتنی عزت ہے اس کی. آدمی بھاگا پھر رہا، کیا مانگے کہ 10 لاکھ میری بیٹی کا رشتہ کرا دو یار. کم بیٹی والے بھی نہیں، یہ بھی نا منہ اٹھا کے دیکھ رہا ایسے کر کے. ابے برابر کا دیکھ لے نا، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کے دیکھ رہا، اونچے سے اونچا رشتہ. نہ جا اتنے اونچے پہ، سوئی لگانی آ گئی تو 10 لاکھ پکے.
بھلے کولا پکے، کمر پکے، بازو پکے، انگلی پکے، ٹیڑھا ہو جائے، للہ ڈاکٹر ہو گیا۔ میں اپنے مدرسے کے لیے نا جب کچھ لڑکیوں کا ٹیسٹ لینا تھا نا، ماسٹرنی بنی گھوم رہی ہے، ماسٹرنی ٹیسٹ لینا تھا، تو تقریباً 42-43 لڑکیاں ایسی تھیں کہ جو سمجھیں پرائمری پڑھانے کے لائق نہیں تھی۔ یہ پڑھائی ہماری بچیوں کی، تو وہ بھی اترائی رہی ہے نا، ابا ڈاکٹر دیکھنا یا ماسٹر دیکھنا، تو ابا بھی بھاگا پھر رہا، میری بیٹی کا رشتہ کرا دو، میری بیٹی کا رشتہ کرا دو۔ ڈھونڈ لیا اتنے بڑے کھوپڑی کا آدمی، تو پھر بتا، جب تو نے اتنے بڑے سر والا دیکھا ہے تو وہ تو بھرنے والا ہے نہیں اس کا سر، جہیز میں بھی لے گا، چوتھی میں بھی لے گا، اور بیٹے کی پیدائش میں بھی لے گا، اس کے علاوہ جتنی رسمیں آئیں گی سب میں کھائے گا، پھر بھی لاؤ لاؤ رہے گی۔ پھر کہتا صاحب بیٹی کو داماد خوش نہیں رکھ رہا ہے، تعویذ تو بتا دو۔ میں کہتا ہوں ہمارے تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تعویذ نے جو مصطفیٰ نے امت کو تعویذ دیا ہے، وہ تعویذ نے جو حضور نے امت کو دیا ہے، وہ کون سا تعویذ تھا؟ آقا چاہتے تو بیٹی کا رشتہ بڑے سے بڑے شہزادے سے کر دیتے، لیکن نہیں، غریب علی سے کیا تھا، اور بتایا تھا لوگوں جب بھی رشتے تلاش کرو تو خود سے بڑے مت دیکھنا، جب بھی رشتے دیکھا کرو برابر کے رشتے دیکھا۔ زندہ باد زندہ باد جی۔ بیٹی والو تم بھی برابر کے دیکھا کرو جی، ہاں برابر کے دیکھا کرو یار، نہیں مانتے ہم۔ چلو تمہاری بیٹی کو گاڑی میں نہیں بٹھا سکتا غریب داماد، لیکن رونے بھی نہیں دے گا، حق بات ہے، بالکل حق بات۔ رونے بھی نہیں دے گا، کبھی تمہیں افسوس بھی نہیں کرنے دے گا، مگر ہم تو اچھے کے چکر میں کنویں میں جا کے کود جاتے۔ تو ان بھکاریوں سے بچیں گے انشاءاللہ؟ بولو بچو گے؟ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ سارے بولو انشاءاللہ۔ اور یہ جو ناسور ہے نا چچا میاں، اگر یہ بند نہیں ہوا تو ہماری قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سب سے بڑا ناسور یہی لگا ہے بیٹیوں کی نصیب زندگی میں، سب سے بڑا ناسور ہے۔ بیٹی والا اپنی مرضی سے پورا گھر اٹھا کے دے دے، اس کی مرضی، مگر ڈیمانڈ نہ رکھے، مانگ نہ رکھے۔ ایک بیٹی کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جاؤ کبھی مزدوروں کو دیکھو، اور ہم میں اکثر لوگ مزدور طبقے کے لوگ ہیں، کھیتی کسانے والے لوگ ہیں۔ میں کئی باپوں کو جانتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں، پیر میں ان کے جوتے میں تو پیبند ہوتا ہے، لیکن بیٹی کے کپڑے میں پیبند نہیں لگنے دیتا۔ یہ ناز ہوتے ہیں بیٹیوں کے، یہ نخرے اٹھاتے ہیں باپ بیٹی کے۔ بھائی اپنی ٹوپی 10 سال نکاح والی لیے گھوم رہے ابھی تک، لیکن بیٹی کے سر پہ پھٹا دوپٹہ نہیں آنے دیتا باپ۔ تم نہیں جانتے، سب کو اس وقت مہنگائی کے دور میں پیسے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی باپ بیٹی سے پڑوس کے گھر میں برتن نہیں دھلواتا، کوئی باپ پڑوس میں بیٹی سے کام نہیں کراتا۔ وہ کہتا بیٹی ہر دکھ اٹھا لوں گا لیکن تو گھر سے قدم نہ نکالنا۔ کتنی پیار سے بیٹی کو باپ پالتا ہے، اس کے بعد جب آ کے اس باپ سے کہا جاتا ہے نا کیا دو گے بیٹی کے نکاح کے وقت، تو کلیجہ پھٹتا ہے باپ کا، کلیجہ پھٹتا ہے یار۔ وہ سوچتا مالک یہ بیٹیاں بوجھ ہو گئی، اور ہمارا سماج کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، دوسروں کو ذلیل کرتے ہم۔ اگر بیٹی جوان ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے ہماری 10 لاکھ چاہیے، غریب باپ 10 لاکھ نہ دے پائے تو کہتے ہیں دیکھو تو گھر میں ہاتھی پال رکھے ہیں۔ اور بھائی اگر بڑھاپا آئے تو کہتے ہیں بغیرت باپ تھا، بیٹی کو رخصت نہ کر سکا۔ قیامت کے دن اس کا حساب تجھ سے لیا جائے گا، بیٹی کے باپ سے نہیں، تجھ سے۔ اس لیے کہ تیری خرافات کی وجہ سے ایک باپ کی بیٹی باپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہ گئی۔ ہر شخص کو بیٹی پیاری ہے، تو یار دوسرے کی بیٹی پیاری کیوں نہیں ہوتی تمہیں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اور ایک سے ایک بڑا ابلیس پڑا ایسا، ایک سے ایک بڑا، سارے کام ہو گئے۔ ڈیمانڈ کسی کچھ نہیں ہے، جو دو گے وہ تمہاری مرضی ہے۔ کیا چاہیے؟ کچھ نہیں،
8 دن پہلے خبر آتی ہے جناب اگر بارات لانی ہے نا تو یہ ہم نے رقم لکھی ہے، اس رقم کا انتظام کر دیجئے، تب ہم بارات لے کر کے آئیں گے۔ جب اس طرح کی تحریریں یا فون یا میسج باپ کے پاس پہنچتا ہے، باپ گردن جھکا کے بیٹھ جایا کرتا ہے، اللہ اکبر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ کے چہرے پہ پڑھ لیا کرتی ہے آج بیٹے باپ کو کس دکھ نے ستایا ہے، بیٹھ کے کہتی ہے ابا کیا بات ہے، آج تو نے روٹی نہیں کھائی ہے، آج میں نے دیکھا لقمے تیرے حلق سے نہیں اتر رہے تھے، ابا بتا تو سکی کس چیز نے کم زدہ کیا ہے، کس بات نے ستایا ہے۔ باپ ٹالنا چاہتا کہ نہیں بیٹی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بیٹی کہتی باپ بتا تو سکی۔ جب باپ کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں بیٹی دوپٹے سے پوچھ کر کہتی بابا بتا تو سکی، زندگی لوٹا دوں گی تیرے نام پہ لیکن تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گی۔ یار یہ بیٹی ہوا کرتی ہے جب باپ آنسو آنکھ میں بھر کے کہتا ہے اے بیٹی آج ہمارے سمدی نے خبر بھیجی ہے 10 لاکھ کا انتظام کرو ورنہ بارات نہیں آئے گی۔ بیٹی کہتی بابا مجھے اس گھر میں دلہن بن کے نہیں جانا ہے جہاں بیٹی کے سودے کیے جاتے ہیں۔ تب باپ کہتا کہ بیٹی کارڈ بٹ چکے ہیں، خبر پھیل چکی ہے، اگر بارات نہیں آئی ہم سماج کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور یار باپ مجبور ہوتا ہے، پھر مکان بیچ کر کے رقم پوری کی جاتی ہے، کڈنی بیچ کر کے رقم پوری کی جاتی ہے، بلڈ ڈونیٹ کر کے رقم پوری کی جاتی ہے۔ ہاں ہاں میری قوم تجھے کیا لگتا ہے تعریف چوراہے پہ ہوتی ہے، فلاں کی بہو دیکھو کتنا جہیز لے کر کے آئی ہے، اس کے آنگن میں جگہ نہیں ہے، اگر تو نے منہ سے مانگ کے لیا ہے تو یہ جہیز نہیں ہے، جہنم کا ایندھن ہے جو تیرے گھر میں رکھا ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یار یہ چرچے 4 دن میں مٹ جائیں گے لیکن جو غریب کے گھر پر پسینے سے لکھی داستان ہے وہ قیامت میں پڑھ کے سنائی جائے گی، اور اس وقت تک اللہ بخشے گا نہیں جب سے تجھ سے 1 روپے کا وہ حساب لے نہیں لے۔ اے بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ ختم کرو یار اس تباشے کو، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جی 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 ہاں توجہ ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں ہے؟ دیکھو اگر کوئی بزرگ اٹھ کے جائے تو روکنا مت، اس عمر میں کئی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ بے شک بے شک جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، وقت کافی ہو چکا ہے، بس سنیں میری بات، کریں گے انشاءاللہ عمل ان باتوں پہ، انشاءاللہ ختم کریں گے یہ بیماری انشاءاللہ۔ تو ایسے فقیروں سے بچنا ہے۔ بیٹی اسے دو جو خدا سے بھی ڈرتا ہو، مصطفیٰ سے بھی ڈرتا ہو، جی بے شک۔ جس کے دل میں خدا رسول کا ڈر ہوگا وہ تمہاری بیٹی کو ڈرائے گا نہیں۔ یہ بات فائن ہے۔ تو فقیر بیٹھا تھا دروازے پہ، کہاں بیٹھا تھا؟ دروازے پر۔ توجہ ہے نا سب کی؟ بھولے تو نہیں یہ بھی بات؟ مسجد کے دروازے پہ فقیر بیٹھا۔ تو جو دہلی کی جامع مسجد ہے نا وہ ایک تاریخی مسجد ہے، اپنے تو اپنے پرائے بھی دیکھنے آتے ہیں، غیر بھی دیکھنے آتے ہیں۔ اس مسجد کو نہ ایک انگریز دیکھنے کے لیے آیا، سنڈے کا دن تھا، آ گیا۔ تو جب گزرنے لگا نا تو یہ مسلمان جو بیٹھا تھا نا اس نے ہاتھ پھیلا دیا، انگریز نے جو تھا پرس نکالا جیب سے، کچھ پیسے دیے اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پرس رکھنا چاہا، پینٹ پہن رہا تھا، وہ والی پینٹ تھی جس کو دیکھ کے لگتا پتہ نہیں یہ گھس کے سلوائی ہے یا سلوا کے گھسا ہے، بہت ٹائٹ پینٹ تھی، وہ پرس اس کی جیب میں نہیں گیا بھائی، وہ گر گیا، وہ تو چلا گیا۔ لیکن اس مسلمان نے اٹھایا نا، رکھ لیا، سوچنے لگا جب ادھر سے آئے گا نا تو میں دے دوں گا، لیکن وہ دوسرے دروازے سے نکل گیا، اس کے پاس نہیں آیا۔ تو یہاں سے انگریز دیکھ کے واپس گیا، اپنے گھر پہنچا، بیوی نے پوچھا اتنے لیٹ ہو گئے کہاں اکائے تھے؟ اس نے کہا مسلمانوں کی مسجد دیکھنے گیا تھا۔ کس کی؟ مسلمانوں۔ ہاں مسلمانوں کی مسجد دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کیسی تھی مسجد؟ اس نے کہا بیوٹیفل، بہت خوبصورت، بڑی لاجواب۔ بیوی کہنے لگی اب کہ مجھے بھی جانا ہے اس سنڈے کو۔ اس نے کہا تجھے جانے کی پڑی ہے، نقصان ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا مہینے کی سیلری تھی پوری، وہ پرس کہیں گر گیا۔ اس نے کہا چھوڑو جی پھر کما لیں گے، لیکن وعدہ کرو اب کے سنڈے کو مجھے بھی لے کے جانا ہے۔ 8 دن گزر گئے، پھر یہی انگریز اسی دروازے پہ آیا۔ جیسی آیا اس نے پھر ہاتھ پھیلا دیا۔ انگریز نے پھر جب اس کی طرف منہ کیا اس نے پہچان لیا۔ اس نے کہا ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا پچھلے ہفتے کو تم آئے تھے نا اتوار کو؟ کہا ہاں۔ کہا تم نے مجھے پیسے دیے تھے؟ کہا دیے تو تھے۔
کہا تو تم نے پرس جیب میں رکھا تھا اپنے؟ تمہارا پرس کہاں؟ اس نے کہا وہ کہیں مس ہو گیا تھا۔ اس نے کہا اچھا۔ پھٹا اٹھایا اپنا، نکال کے بولا کہیں یہ پرس تو تمہارا نہیں ہے؟ اس نے دیکھا، کہا یار یہ تو میرا ہی پرس ہے۔ اس نے پرس ہاتھ میں لیا، سب سے پہلے کھول کے دیکھا، کیونکہ اس میں مہینے کی سیلری تھی، ڈالر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یار تو نے میرا پرس کھول کے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا تو تھا۔ کہا تو نے میرا پرس لوٹا کیوں دیا؟ اس میں اتنے پیسے تھے، اگر تو چاہتا تو عالیشان مکان بنا کے بزنس کر سکتا تھا، لیکن تو یہ بتا تو نے چرایا نہیں۔ اس نے کہا یار کیسے چرا سکتا ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ کہا یار یہ بات اپنی جگہ ہے، چرا لیتا نہ لوٹاتا، میرا تو گر گیا تھا نا۔ اس نے کہا میں بھی چاہتا تھا کہ تیرے پیسے لے لوں اور اس سے جا کے بزنس کروں، مکان بناؤں، اچھی زندگی گزاروں، لیکن ایک خیال نے چوری نہیں کرنے دی۔ کہا کون سا خیال؟ اس نے کہا سن، تو حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اگر میں تیرا پرس چرا لیتا تو اگر یہ بھی ہو سکتا تھا قیامت میں اگر تیرا نبی میرے نبی کے آگے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا تھا، تو میرے نبی کی تو شرم سے گردن جھک جاتی۔ اس نے کہا یار ہم غریب ضرور ہیں، غلیظ نہیں ہیں، ہماری وجہ سے حضور کا چہرہ جھک جائے ہمیں یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ زندہ باد۔ اس نے یہ کہا یار اگر تو اتنا پیارا ہے تو پھر تیرا نبی کتنا پیارا ہوگا، تیرا نبی کتنا پیارا ہوگا۔ تھا وہ حضور کا غلام، کہنے لگا پھر کہنا یار میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا دے گا؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، غسل کر۔ وضو کیا، غسل کرایا اور کہا میرے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا شروع کر۔ جیسے جیسے اس نے درود پڑھنا شروع کیا نا تو پھر اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، دونوں درود پڑھتے رہے، آنکھیں بند ہوئیں۔ اب اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے لے جانا آپ کا کام ہے، آگے لے جانا آپ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے اس نے تو آنکھیں کھول دی، لیکن انگریز ہے کہ آنکھ نہیں کھولتا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، بی بی نے بازو پکڑ کے ہلایا، جناب سو تو نہیں گئے، جھنجلا کے آنکھ کھولی۔ کہا بیگم اٹھا کیوں دیا؟ کہا آنکھ کیوں کھول نہیں رکھے تھے؟ اس نے کہا تجھے کیا بتاؤں، جب میں نے آنکھ بند کی تھی اتنا خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، جی چاہتا تھا پوری زندگی آنکھیں بند رکھے اور میں اس حسین کا چہرہ دیکھتا رہوں، اس کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ کہا بتا تو سکی چہرہ تھا کیسا؟ تو گویا اس نے شاعری کی زبان میں ایسے کہا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے جس کے اپنے حسن کا عالم یہ ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ بی بی کہنے لگی جی بتائیے محترم، صرف کلمہ تمہیں نے کیوں پڑھا؟ جب ساتھ جینا مرنا ہے تو پھر کلمہ بھی ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ جب ہماری نظریں اور نیت درست تھی نا تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، جب نیت خراب ہو گئی نا تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بھائی بدلو اپنے آپ کو اور حضور سے سچا عشق کرو، نیت سنبھال کے رکھنی ہے، نیت خراب نہیں کریں گے۔ نیت خراب کرنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ نیت درست رکھنی ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، نماز کی پابندی، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کام کرنے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک بے شک۔ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ کئی جماعتیں ایسی بھی ہیں کہتے ہیں ہم ولیوں کو نہیں مانتے، ہم مزاروں کو نہیں مانتے، ہم فلاں جگہ نہیں جاتے، وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ یار مزاروں پہ جانا یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، ولیوں کی بھی سنت ہے۔
امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر امام اعظم کے مزار شریف پہ جایا کرتے تھے، اکثر امام زین العابدین اکثر مزارات پہ جایا کرتے تھے۔ تو مزار والوں سے محبت کیا کرو، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو نظر ڈال دے تو تقدیر بدل دیتے ہیں، تقدیر بدل دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، کیا نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کسی نے آپ سے آ کے کہا حضور آپ کی نصیحت صرف حجرے میں ہی کام کرتی ہے یا باہر بھی کام کرتی ہے؟ کہنے لگے ہوا کیا؟ تو کسی نے کہا حضور کچھ نوجوان لڑکے ہیں نا جو بستی سے باہر شراب پیتے رہتے، آپ انہیں سمجھائیے، ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تو جنید بغدادی نکلے، چہرے پہ کپڑا ڈالا، سر پہ چادر، اور وہاں پہنچے جہاں جوان بیٹھ کے شراب پیا کرتے تھے۔ نوجوانوں نے دیکھا کوئی آ رہا، بھاگنے کی کوشش کی، فرمایا یار ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، تم یہاں بیٹھ کے پیتے ہو، میں حجرے میں بیٹھ کے پیتا ہوں۔ نگاہ کے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہنے لگے ٹھہرو نا، بھاگ کہاں رہے ہو؟ تم یہاں پیتے ہو، میں وہاں پیتا ہوں، آج ساتھ میں پیتے۔ لیکن جنید بغدادی کا کہنے کا مطلب یہ شراب نہیں تھی جسے پی کے بندہ نالی میں پڑا رہتا ہے، ان کا کہنے کا مطلب وہ شراب تھی جو بندہ گھوٹ مار لے تو کبھی بہکتا نہیں، کبھی بہکتا نہیں ہے۔ ہاں ذرا سننا پیارے، تو لوگوں نے، وہ لڑکے کہنے لگے لگتا پارٹی کا آ گیا کوئی اپنا۔ بولے جی بتائیے آپ؟ کہا ہاں۔ آپ بھی پیتے؟ ہاں یار پیتا تو میں بھی ہوں۔ دکھاؤ نا کدھر ہے، کچھ پارٹی شارٹی شروع کی جائے۔ کہنے لگے آپ کو تو معلوم ہے نا اس وقت حکومت بڑی سخت ہے اور کہیں سے مال مل بھی نہیں پا رہے، ہم تو خود بیٹھے کوئی لے کے آئے کوئی پلا دے۔ تو فرمانے لگے یار ایک طریقہ تو مجھے بھی آتا ہے۔ کہا کون سا طریقہ حضرت؟ کہنے لگے اس میں پیسے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، فری میں آ جاتی ہے۔ موج میں آ گئے جوان، فری ملے گی؟ ہاں روز ملے گی؟ کہا روز ملے گی۔ کہا بتاؤ طریقہ کیسے؟ کہنے لگے چلو پاس میں دریا تھا، کہنے لگے وضو کرو، غسل کرو، لائے اپنی چادر بچھا دی، فرمانے لگے بس 2 رکعت نماز پڑھ لو اس پہ کھڑے ہو کے۔ جیسی انہوں نے نیت باندھی ہے، زبان سے کہا اللہ اکبر، آج تو بندہ دل سے اللہ کہتا ہی نہیں کہتا اللہ اکبر۔ تراویوں میں دیکھا نا، ہاں بھائی صوفی نظام الدین صاحب، جب تراوی ہوتی ہے نا تو جب تک ٹہلتا رہے گا جب تک رکوع کا نمبر نہ آ جاتا، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، جب دیکھا امام صاحب رکوع میں تو بھاگ کرو 10 ہی پڑھے، ہاں، اور کہہ رہے اللہ بھی دیتا نہیں، مانگا کبھی تو نے؟ یہ طریقے، ہاں حضرت کئی اماموں کی چھٹی کر دی ہماری قوم نے کہ ان کی فاتحہ میں اثر نہیں ہے، ان کی فاتحہ میں اثر نہیں ہے۔ بلایا امام صاحب کو، پڑھو، امام صاحب نے فاتحہ پڑھ لی اور قورمہ پڑ گیا کم، غلطی امام کی کہ دل سے نہیں پڑھی ہوگی، ارے چھوڑو یار وضو ہی نہ ہوگا، ان کا عیب نکالتے، وہ بھائی غلطی ہم کرتے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں امام تو بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ کسی قرآن پڑھنے والے بچے کو بیٹھا دسترخوان پہ، لیکن شرط ہے اسٹینڈنگ میں کھانا نہ دے، سرخ دسترخوان بچھا، سنت کے طریقے سے بیٹھا اور کہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، قسم خدا کی 1000 لوگوں کا کھانا ہوگا تو 2000 کو کافی ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ لیکن کیا ہے کھانا گھوڑوں والا، کھاتے ہیں کتوں کی طرح، تو برکتیں ہوں گی اس میں، امام کا کیا قصور؟ امام صاحب دعا کر دیو بارش نہ ہو رہی کھیت میں، اب امام صاحب جمعے میں کہہ رہے ہیں یا اللہ بارش ڈال، یا اللہ بارش ڈال، یا اللہ بارش ڈال، مگر یہ جو ہے نا یہ کبھی آنکھ ہو جا رہا، کبھی دعائی کا طریقہ نہیں، مانگنا نہیں آتا نا ہم سے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے وہ پیتے ہیں نا جو بغیر پیسوں کے مل جاتی ہے، چادر بچھا دی، کہو اللہ اکبر، نیت باندھی، کھڑے ہوئے، 2 رکعت پڑھنی ہے، دل سے کہا سبحانک اللہم
وہ بھی حمدک و تبارک اسمک. آج پوچھ لو نہ سنا کیسے تو کہہ رہا سبحانک اللہم باب حمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. یہ دیکھو حالات ہیں. وہ کہہ رہا امام کا اونٹھا ہی لیا, خود کو سنا یاد نہیں ہے, غلطی مولوی میں نکالنے چلا. بھائی نہ کرو, یہ اپنی اصلاح کرو. پائے حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھو, انہوں نے نیت آگے باندھی ہے. حضرت جنید پیچھے کھڑے ہو کے سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں مالک جوانوں کو یہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تاریخ میں لکھا ہے جب سجدے میں گئے تھے تو شرابی تھے, جب نماز مکمل ہوئی تو سب کے سب ولی بن چکے تھے. اے ہے بے شک زندہ باد. ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تقدیر دیکھی. اگر کوئی کہتا جی میں نہیں مانتا تو ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا نظر کیا دیکھے, کیا دیکھے. مزاروں سے محبت رکھا کرو, مزاروں سے محبت رکھا کرو, ان پہ حاضریاں دیا کرو, لیکن ان پہ حاضری سے پہلے مسجد کی حاضری ضروری ہے. مسجد کی حاضری ضروری ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, سارے ہی اجمیر والے بیٹھے ہیں نا, جی بیٹھے نا جی. ابھی کچھ بیانات لوگوں کے آئے, آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ جی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے, اسے نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بھئی ہم تمہارے محتاج نہیں, ہم غریب نواز کے محتاج ہیں. ہاں ہم کہیں بھی رہیں ان سے جڑے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے یہاں آئیں گے تبھی ہم ان کے مانے جائیں گے. ہم تو کہیں سے بھی کہتے ہیں نا یا غریب نواز, قسم خدا کی اجمیر شریف سے مدد فوراً پہنچ جایا کرتی ہے. ہاں تو یہ سب توڑنے والی بات ہے. یہ دھندا بجلی سے بھائی, اس میں آپ مت پڑو. یہ بجلی سے ان لوگوں کے جو مجابر بیٹھے ہیں نا, مجابر جنہیں سبحان اللہ سنا سناتے وقت سر میں درد ہوتا, کہنا چکر آ گیا, مجھ سے زیادہ پوچھ لیا. تو ایسا مجابر بیٹھا کہ چکر آ گیا اور کہہ رہا پھاتیاں پڑھنے بیٹھا ہوں. تو ان کے چکر میں ہمیں نہیں پڑھنا. ہم تو ان والے لوگ ہیں قسم خدا کی, یہاں آنکھ بند کرتے ہیں تو دل سیدھا اجمیر شریف چلا جاتا ہے. ہاں ساری اجمیر والے نا بولو. اور کبھی سیکھنا ہے نا تو کبھی بہار والوں سے سیکھو. چھٹی شریف کا مہینہ آتا تو بھیڑ بریلی میں لگنی شروع ہو جاتی ہے. ہر بس, ہر گاڑی, ہر مسافر رک رہا ہے, جتنے بھی اجمیر جاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا یار اجمیر والوں کو کیا ہو گیا, یہاں رک جاتے. تو بہار والوں نے بات کہی تھی, بڑی اچھی بات. کہتے ہیں ہم اجمیر والے کو بھی مانتے ہیں, ہم بریلی والے کو بھی مانتے ہیں. کام دونوں کے بڑے ہیں. دین دیا ہے اجمیر والے نے, دین بچایا ہے بریلی والے نے. تو نہ ہم بریلی والے کو چھوڑیں گے, نہ ہم اجمیر والے کو چھوڑیں گے. اور تم تو بعد میں لوٹ کھسوٹ کرنے بیٹھے ہو یار. لوٹانے کے لیے تو میرا غریب نواز بیٹھا ہے, غریب نواز بیٹھا ہے. اور کیوں نہ لوٹائیں, اس باپ کے بیٹے ہیں جن کے اپنے دینے کا عالم یہ ہے منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی. چھٹی آ رہی ہے غریب نواز کی, چھٹی شریف. سارے لوگ اپنے اپنے گھر میں چھٹی شریف کریں. بہت بڑی ذات سرکار غریب نواز کی ہے, بہت بڑی ذات, جنہوں نے پتھر کی گائے سے دودھ نکلوا لیا, جنہوں نے پتھر کی مورت کو دودھ پلا دیا. جو دودھ دے نہیں سکتے تھے ان سے دودھ نکال لیا, جو پی نہیں سکتے تھے انہیں پلا کے دکھا دیا. یہ ذات غریب نواز کی ہے. عقل مت, ورنہ اگر وہ گائے کا دودھ نکال سکتے ہیں تو تجھے بھی چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتے ہیں. سمجھ رہے نا میری بات؟ تو ولیوں سے وفا کریں, محبت کریں. سرکار غریب نواز کے بڑے چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے حضرت کو دہلی بھیجا. کس کو؟ ہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. تو ہوتا ہے نا جب کسی کا چراغ زیادہ بلندی پہ ہوتا ہے نا تو پھر بندہ ہے مخالفت شروع کر دیتا ہے. تو لوگوں نے کہا یار مسئلہ کیسے ہو, ان کا بڑا چرچا, بادشاہ ان کا مرید ہو گیا, دہلی کا التمش, ہاں وہ ان کا مرید ہو گیا یار, اب کیا کرنا ہے؟ کہا ایسا کام کرو کہ جو یہ عزت ہی نہ رہے. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ کچھ لوگوں نے نا غیر مسلموں کے ساتھ مل کے زنا کا الزام لگایا.
سنیں جو بزرگوں کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں ملتا وہاں پہ، کان کھول کے سنیں، بہت غور سے سننا۔ جب زنا کا الزام لگایا نا تو بزرگی تھی، بادشاہ کے دربار میں عورت آئی بچہ لے کر کے، اور وہ کہنے لگی برباد ہو گئی، میں لٹ گئی۔ بادشاہ نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جنہیں تو پیر کہتا ہے نا انہوں نے میری عزت لوٹی ہے۔ کہا دلیل کیا؟ کہا یہ بچہ انہی کا ہے۔ جب یہ الزام لگانا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ تو بادشاہ نے خبر بھیجی، آپ لاٹھی ٹیک کے تشریف لائے۔ بادشاہ اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا، آج میں تیرا پیر بن کے نہیں آیا، آج میں ایک ملزم بن کے آیا ہوں، بتا کیوں بلایا گیا؟ اس نے کہا حضور اس عورت کا کہنا یہ ہے کہ اس کی گود میں جو بچہ ہے یہ ناجائز آپ کا بچہ ہے۔ اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے تو آپ نے فرمایا اس کے پاس کوئی گواہ؟ اس نے 4-5 خرید رکھے تھے، بڑی آسانی میں بک جاتے۔ لوگ طاقتور کا ساتھ دیتے جبکہ ساتھ غریب کا دینا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں دیتے لوگ ہیں۔ ایک غریب آدمی اگر کہیں پھنس جائے نا تو پیسے دے کے سچ بولنے والے نہیں ملتے، امیر کہیں پھنس رہا ہو نا تو جھوٹ بولنے والے فری میں مل جایا کرتے۔ کسی کی جھوٹی گواہی نہ دیا کرو، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہ کر، سچ کے ساتھ۔ تو پیسوں پہ خریدے گئے، گواہوں نے کہا جی حضرت فلاں دروازے سے آتے تھے، فلاں دروازے سے جاتے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت نے اس سے ناجائز تعلقات تھے، یہ بچہ حضرت کا ہے۔ بادشاہ نے حضرت خواجہ قطب الدین سے کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ؟ کہنے لگے میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا اتنا سنا بادشاہ بھی حیرت میں تھا، اب کیا کیا جائے؟ حضرت کو سزا بھی سنانی ہے کیونکہ انصاف ہونا ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ مرید تھا حضرت کا۔ حضرت فرمانے لگے بادشاہ الزام تو لگ ہی گیا ہے، اس عمر میں یہ کالک تو لگ گئی ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ اللہ اکبر، 3 دن کا موقع دیا گیا۔ جیسے 3 دن کا موقع ملا ہے آپ آئے ہیں، آنے کے بعد مسلح بچھایا، روئے ہیں اور رخ کیا کہ اجمیر شریف کی طرف، کہتے ہو میرے پیر و مرشد اب آ کے تو دیکھ، تو نے جب سے چھوڑا ہے کبھی مڑ کے دیکھا تک رکھی ہے کہ ایسے لوگوں میں بھیجا تھا جہاں عزتیں محفوظ رکھی ہے، رو کے اتنا کہا ہے ادھر آنکھ لگتی ہے۔ خواب میں غریب نواز آئے، فرماتے پریشان نہ ہو، 3 دن کے بعد خود تیری بارگاہ میں معین الدین اجمیری آنے والا۔ لیکن مرید بھی ہو تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا ہونا چاہیے، مرید بھی ایسا نہیں کہ آج یہ پیر پکڑ لیا، نہیں جی کپڑے اچھے نہیں ہیں، مہنگا والا پکڑ لیا ہے، اس سے چمک والا مل گیا، ہاں اچھا ہی نکل لو، اچھا۔ ایسے نہیں ہوتے تھے، جب کہہ دیا نا پرسوں تک انتظار کر، انتظار کرنے لگے، پرسوں آ گئے تو ڈر رہے تھے اب کیا ہوگا، مگر قسم خدا کی غریب نواز بھی غریب نواز ہے۔ ادھر مغرب کی نماز میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، ادھر غریب نواز بھی آ گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا غریب نواز کی کچھ رکعتیں جماعت کی چھوٹ چکی تھی، نماز پڑھتے دیکھا بس دل کی دنیا بدل گئی۔ آ گئے میرے داتا، آ گئے میرے آقا۔ اگلے دن نا جب جانے کی باری آئی، آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بازو پکڑا اور شہنشاہ بادشاہ التمش کے دربار میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کون ہے جس نے میرے مرید پہ الزام لگایا ہے؟ عورت آ گئی، اس نے کہا میں کہتی ہوں کہ یہ انہی کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا سوچ لے، اس نے کہا میں کیا سوچوں، سچ یہی ہے۔ غریب نواز نے جیسے اتنا کہا تو وہ گواہ بھی کھڑے ہو گئے، جی ہم نے دیکھا حضرت ایسے آتے تھے ایسے جاتے تھے، مگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھ میں آنسو۔ بادشاہ نے کہا غریب نواز کی بارگاہ کی طرف دیکھتے ہوئے، کہا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے؟ تو آپ چپ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کیا کہتے حضور آپ کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتا، میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں۔ کہا حضور اب کیسے بنے گی؟ آپ پڑھے اور جو بچہ اس کی گود میں تھا نا انگلی رکھی پیٹ پہ، کہنے لگے تو بتا کس کا بچہ ہے، تو بتا کس کا بچہ ہے۔ جیسا اتنا کہا نا بچہ بول پڑا، کہنے لگا حضور قطب الدین بختیار کاکی بے قصور ہے، میں ان کا بچہ نہیں بلکہ یہ جو کھڑا ہے نا الزام لگانے والوں میں اس کا ناجائز بچہ ہوں، اس کا ناجائز بچہ ہوں۔ غریب نواز نے فرمایا ایسا ہی مت سمجھ لینا، بختیار میرا ہے، اسے لاوارث مت سمجھنا، ایسا نہیں ہے میں نے دلی بھیج دیا تو خبر نہیں ہے، خبردار تکلیف اسے ہوتی ہے، خبر معین الدین اجمیری کو ہو جاتی۔ تو ایسے لوگ سبق سیکھیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں دیتے مزار والے، یار یہ تو اتنا دے دیتے ہیں کہ اوقات سے زیادہ دیتے ہیں۔
اوقات سے زیادہ دیتے ہیں. اور بزرگوں کا احترام کیا کرو, قدر کیا کرو. کبھی یہ نہ کہا کرو یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا. جو عقل میں نہ آئے وہی کرامت ہے. خرق عادت جو کام ہو جاتے ہیں بزرگوں سے وہ کرامت ہوتے. احترام کیا کرو. جو ممکن ہو اسے تسلیم کرو, جو محال ہو اسے تسلیم نہ کرو. سمجھ گئے نا میری بات؟ تو اللہ والوں سے جڑے بھی رہنا ہے. تو یہ ہے بزرگوں سے جڑے رہنا. تو بزرگوں کی محبت دل میں رکھیں. مزارات پہ حاضری دیں, اللہ والوں سے دعائیں لیا کریں. یاد رکھیے ہمارے ہندوستان کے چپے چپے پہ اللہ والے لیٹے ہوئے ہیں. کوئی کسی لباس میں لیٹا, کوئی کسی لباس میں لیٹا ہے. ہاں ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر, دھوکا وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو, پہچانتا نہ ہو. اللہ والے ہر جگہ موجود ہیں. اللہ والوں سے محبت کریں. غریب نواز کا مہینہ ہے اور سارے ولیوں کے سردار بھارت کے غریب نواز اجمیر شریف میں لیٹے ہوئے ہیں, اجمیر شریف میں لیٹے ہوئے ہیں. تو آج تاجدار ہندوستان کا تذکرہ میں نے چھوٹی سی بات میں کیا تاکہ اللہ ہمیں ان سے سچی عقیدت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں مسلک اہل سنت, مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو یار. آپ بریلی والے ہو تو آپ آمین بھی نہیں کہو گے. ہاں تو بس بچوں کا شجر فرمائش ہے, 2 پنے آ گئے میرے پاس کہ حضور کا شجرہ پڑھ لیا جائے. سنیں گے شجرہ؟ آپ نے جتنی سنجیدگی سے آپ نے تقریر سنی ہے اتنی سنجیدگی سے سنیں گے نا انشاءاللہ. بالکل نہیں بولیں گے نا انشاءاللہ. جی میں نے آپ سے نہیں کہا تو اٹھا کے سبحان اللہ کہو یا اٹھ کے سبحان اللہ کہو. میں نے تو بس آپ کو باتیں بتائی ہیں, بس اتنا چاہتا ہوں. اب میں جب شجرہ پڑھوں نا تو آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے, آپ سبحان اللہ بولو گے میں سانس لے لوں گا, مجھے آرام مل جائے گا, آپ کو نیکی مل جائے گی. لیکن خیال کرنا ہے بھائی, ذرا ڈنڈرو ہو جاتا تو کہتے مت بولو. اب تو مولوی پورا ہی کر کے رکے گا لیکن میں رک جاؤں گا. ذرا کیسے بولیں گے سبحان اللہ بول کے دکھائیں. چچا اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے جتنی لگا کے بیٹھے ہو. تمہیں دیکھ کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی میں بڑی ہمت کر رہا ہوں. ذرا زور سے نہ چلو, ہاتھ مت نکالو, میں نہیں اٹھوا رہا ہاتھ کسی سے. جس کی مرضی کرے وہ اٹھا لے. اس لیے کہ ہاتھ نہ تو یہ اپنے دل کے فیصلے ہوتے, دل کے فیصلے ہوتے ہیں. ہم ان کے نام پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں, سر بھی اٹھا سکتے ہیں. یہ ہماری اپنی عقیدت ہے. ذرا کہیں یا رسول اللہ. اب کہ ہاتھ زیادہ اٹھائیں تو آواز نہیں نکالی, ہے بڑا مسئلہ خراب ہے بھائی, ہے نا. صوفی نظام الدین صاحب ماشاءاللہ, یہ ہماری محفلوں کے رنگ ہوتے ہیں, رنگ ہوتے ہیں, رنگ برنگی پھول ہیں. ذرا سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور بھائی تمہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے میں بوجھ لگ رہا ہے, پسینہ چھوٹ گیا یار سردی میں. زور سے. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے غلط نہیں کہا تھا, آپ نے سچ کر دیا. بیچ میں دیکھو یہ چھپ گئے. کیوں سنتے ہو یار شجرہ؟ جو باتیں ہوا کرے وہی سن لیا کرو. اگر نہیں تھکے تو پھر بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمک نیک نام, لمک نیک نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ذوالحاد, ذوالحاد کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے شارو, شارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے عمل, عمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیاسا, الیاسا کے بیٹے ہود, ہود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے ادران, ادران کے بیٹے موہد, موہد کے بیٹے نذار, نذار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہے, عبد اللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.